اور بچیوں کے ذہن و دماغ میں توحید کو، ایمان کی عظمت کو، اللہ کے یقین کو ہم نہیں بیٹھا پا رہے. یہ ہماری ایک کمزوری ہے میرے دوستو. دوسری طرف ایک چیز اور ہے جو میں نے بہت غور کیا، کئی لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہمارے سماج میں ایک چیز اور ہے جو نقصان ہے. وہ جو نقصان یہ ہے کہ اگر کوئی بچی چلی گئی کسی غیر مسلم کے ساتھ تو وہاں منصوبہ یہ ہے، وہاں پلان یہ ہے کہ اس کو کچھ دن رکھنا ہے اور اس کو رکھنے کے بعد میں اس کو چھوڑ دینا ہے. اب اس کو چھوڑ دینا ہے، دوسرا وہاں پلان یہ ہو رہا ہے کہ اس کو قتل کر دینا ہے. لیکن ہم اپنے دل کو کشادہ کریں، ہم اپنے دل کو بڑا کریں، ہم اپنے معاشرے میں یہ بات چلائیں کہ اگر کوئی بچی نادانی میں، اگر کسی بچی سے غلطی ہو گئی ہے اور غلطی کی وجہ سے وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی ہے تو ہم یہ آپشن اس کے سامنے کھلا رکھیں کہ جب وہ آئے تو ہم اس کی واپسی کے لیے تیار ہوں. یہ رکھنا پڑے گا آپشن، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. وہاں جانے کے بعد میں اس کو بے وفائی ملتی ہے، وہاں جانے کے بعد میں اس کو دھوکہ ملتا ہے، وہاں جانے کے بعد اس کو فراڈ ملتا ہے. اس کے سامنے دو آپشن ہوتے ہیں، یا تو وہ خودکشی کر لے اور یا وہ اپنے جسم کو بیچنے کے لیے آمادہ کر لے. تیسرا آپشن نہیں ہوتا ہے، دل کو شادہ کرنا پڑے گا. اس سلسلے میں آپ کو ایک مثال دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے، حضرت جابر اس کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ایسا روتا ہوا دیکھا آپ کے اپنے چچا کے غم میں جیسے چھوٹا بچہ بلکتا ہوا روتا ہے. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کو ایسا بلکتا ہوا دیکھا، ایسا روتا ہوا دیکھا اپنے چچا کے غم میں، ان کی شہادت کے غم میں. لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے وحشی جب دامن رسالت میں آنا چاہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنا چاہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ موجود تھے ان صحابہ نے کہا وحشی کو قتل کر دیا جائے. اس نے حضور کو تکلیف پہنچائی، اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، اس لیے ان کو وحشی کو قتل کر دیا جائے. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر وحشی اسلام قبول کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہمیں اسلام کے دامن میں ان کو جگہ دینی پڑے گی. یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا. اور پھر حضرت وحشی آئے اور آنے کے بعد میں اسلام کو قبول کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنے. حضور نے اتنا ان سے فرمایا تھا کہ وحشی جب تم میری مجلس میں آیا کرو تو میرے سامنے نہ بیٹھا کرو، دائیں بائیں بیٹھ جایا کرو. تم کو جب میں دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. یہ حضور نے ضرور فرمایا. لیکن کیا حضرت وحشی کو قتل کر دیا تھا؟ کیا حضرت وحشی کو اسلام میں پناہ نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا حضرت وحشی کو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریب نہیں کیا؟ ہمیں اپنے دل بڑے کرنے پڑیں گے اور ان بچیوں کو یہ پیغام دینا پڑے گا کہ دیکھو اگر تم سے نادانی ہو گئی ہے، اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے، تم مرتد ہو چکی ہو، تم نے گناہ کر لیا ہے، تم نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے، تم نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے بغاوت کی ہے، لیکن اگر کچھ دن رہنے کے بعد تمہاری سمجھ میں آ جائے تو آؤ ہم تم کو گلے لگانے کو تیار ہیں، آؤ ہم تم کو اپنانے کو تیار ہیں. یہ نہ سوچے کہ معاشرہ کیا کہے گا، یہ نہ سوچیں کہ سماج کیا کہے گا. آپ یہ سوچیں کہ ایک وہ شخص جو مرتد ہو گیا تھا یا جو ایک وہ بچی جو گناہ کی طرف چلی گئی تھی، اگر وہ گناہ سے واپس ہو رہی ہے اور اگر وہ ارتداد سے واپس ہو رہی ہے تو ہمیں اس کو اپنے سینے سے لگانا پڑے گا. اور ایسے افراد تیار ہونے پڑیں گے جو ایسے ماحول میں جس بچی نے باقاعدہ یہ شکل اختیار کی ہو اور اس کے بعد میں پھر وہ اسلام کے قریب آئی ہو تو ایسے نوجوانوں کو بھی اپنا دل کشادہ کرنا پڑے گا کہ ہم ایسی بچیوں سے شادی کرنے کے لیے تیار، اسلام کی خاطر، شریعت کی خاطر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر. اور ایک تو وجہ یہ ہو گئی. تیسری وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو شادیوں کا مہنگا ہونا اور بہت مہنگا ہونا، ابھی آپ نے چند سال پہلے سنا ہوگا، 8-10 سال ہوئے ہوں گے یا اس سے کم یا زیادہ ہوں گے، میرٹھ کے ایک صاحب پہ داڑھی رکھے ہوئے مسلمان نے اپنی بچی کی منگنی میں 5 کروڑ روپے خرچ کیے. آج دیندار بھی محفوظ نہیں، ان کی شادیاں بھی، علماء بھی محفوظ نہیں، ہم ممبر پہ بیٹھنے والے بھی محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر کی شادیاں مہنگی ہو رہی ہیں. تو اس لیے میرے دوستو اس پہ قد و غن لگانا پڑے گا
شادیوں کو ہلکا کرنا پڑے گا، یہ حل ہے، اور اگر ہم نے اس پر جستجو نہیں کی تو ہم سد باب نہیں کر پائیں گے۔ اور ایک بات اور ہے، اور میں نے بہت